عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سیانے کہندے جیڑی ہوئے خواب پیڑی ادی ہوندی تعبیر چنگی تے کئی پل کھان وچ ہین کوڑے پر اونا دی ہے تاثیر چنگی تے بندے وچوں کئی بندے انج دیکھن اتوں چنگے وچوں تصویر گندے. تو قاری چنگا اس نو جان جس بندے دے ہووے آخر چنگی. میں معزز سامعین اور سامعات اگے گزارش کرانگا کہ جنہ بھائیاں کوئی کام میں وہ چلے جان تے جڑے دین دیاں باتاں سنن واسطے آئے نہیں وہ بیٹھ جان خاموشی دے نال. یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ بڑی خاص مجلس ہے. اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک حدیث پیش کرانگا تاکہ تانوں اپنی اہمیت دا پتہ چل جائے اور تسی کیڑی جگہ تے آگے بیٹھے ہو. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام کو ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئے. اے اللہ دے نبی میں تاجر آدمی ہاں، ہزر اندر
کتنی مدت میں موزیاں تے مسا کراں یا جراباں تے سفر دی حالت اندر میں کتنی دیر مسا کراں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحباً بطالب العلم، اے آن والیا تینوں خوش آمدید۔ یہ حدیث عام ہے، جڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے آئے، جلسے واسطے آئے، کوئی دین دی بات سکھن واسطے آئے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آن والیاں واسطے ایڈوانس سے کہہ دیتا خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اس دفعہ خانے وال اللہ خانپور اللہ نے سبق سنان دا موقع دیتا، تے اسی مجبے اندر ایک چیز ویکھی اور میں سوال بھی کیتا صدیقی صاحب کو کہ مجمع بڑا جم کے بیٹھا سی۔ وہ کہنے لگے قاری صاحب ساڑھے والد صاحب نے عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ نے لوگاں دی تربیت ایسے کیتی ہے، خطیب بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے انہیں قرآن اور حدیث ہی سنانی ہے، کوئی بندہ ہلدا نہیں گا، وہ دی گل غور نہ سندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دے نبی دیاں باتاں کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے۔ قرآن دے متعلق دو باتاں سن لو، پھر میں اپنی گل شروع کرنا۔ قرآن کریم پڑھن والا او کلام پڑھ دا ہے جس کلام نو سب تو پہلے عرش والے رحمان نے خود پڑھیا ہے۔ قرآن پڑھن والا اس کلام نو پڑھ دا ہے جس کلام نو سب تو پہلے خود عرش والے رحمان نے سنیا ہے۔ قرآن پڑھن والا اس کلام نو پڑھ دا ہے جس کلام نو سب تو پہلے عرش والے رحمان نے سنیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ اور رسول دیاں باتوں ہونے نے دھیان نہ بیٹھو۔ میرے تو بعد خطیب پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دا بھی خطاب ہونا ہے انشاءاللہ۔ دھیان نہ صرف میری 5-6 منٹ دی گفتگو ہے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے میری۔ قیامت والے دن سب تو خطرناک قسم اونا لوگاں دی ہوئے گی جنہ لوگاں نے اپنی زندگی اندر بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا اور اپنیاں نیکیاں تے خوش بھی ہون گے کہ آج تے اللہ رب العزت نے سانو جنت عطا کر دینی ہے، لیکن فیصلہ اونا دی توقع دے خلاف ہو جائے گا، رب العالمین اونا دے سارے اعمال ضائع کر دے گا اور یہ سارے لوگ جہنم دا لقمہ بن جان گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ اونا دی توقع دے خلاف فیصلہ کر دے گا۔ اگر میں سورہ فرقان دی آیت پڑھا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، رب العالمین انہاں لوکاں دیاں نیکیاں نو ریچ دے ذرے بنا کے اڑا دے گا۔ جس طرح نیری اندر شاپر نہیں اڑ دے اس طرح انہاں دیاں نیکیاں برباد کر دے گا۔ اور سورہ میں غاشیہ دی تلاوت کراں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑے لوگ ہون گے جڑے نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہون گے، انہاں دیاں پیشانیاں تے بے محراب ہون گے، رب العالمین دے طرفوں پیغام آ جائے گا تصلی نارا حامیہ، انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے، انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے۔ حالانکہ توحید والے بھی ہون گے، نیکیاں بھی بڑیاں ہون گیاں، رب العالمین انہاں دیاں نیکیاں کیوں برباد کر دے گا؟ رب العالمین انہاں دیاں نیکیاں کیوں ضائع کر دے گا؟ اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے گا، اخلاق چنگا نہیں ہوئے گا، اے اخلاق دے بڑے ماڑے ہون گے، عادتاں دے بڑے ماڑے ہون گے، عادتاں دے بڑے پیڑے ہون گے۔
بے شمار اسباب نے اعمال ضائع کرنے والے، لیکن ایک عادت مسلمانوں، جس بندے دے اخلاق اچھے نہیں گے، جس بندے دا اخلاق اچھا نہیں گا، او توحید والا بھی ہوئے، موحد بھی ہوئے، نیکیاں کرنے والا بھی ہوئے، رب العالمین اے دیاں نیکیاں برباد کر دے گا۔ حدیث ایک بیان کرنی ہے، صرف مسند امام احمد اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دو عورتاں دا تذکرہ کیتا گیا، دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اے عورت بڑی مالدار ہے، صدقے بھی بڑے کر دیے، مدرسے تے بھی بڑا خرچ کر دیے، مسجداں تے بھی بڑا خرچ کر دیے، اے اللہ دے نبی جی غریباں تے بڑا خرچ کر دیے، اللہ دے راہ اندر بڑا صدقہ خیرات کر دیے، بے کثرت صلاتها وصیامها، اے اللہ دے نبی جے فرضی نمازاں دے نال نال نفلی نمازاں دا بھی بڑا اہتمام کر دے، نفلی روزیاں دا بھی بڑا اہتمام کر دے، لیکن اے دا اخلاق اچھا نہیں ہے، اے دے تو ہمسایہ تنگ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیا فی النار، اے عورت جہنم اندر جائے گی۔ پھر دوسری عورت دا تذکرہ کیتا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اے غریب عورت ماڑی عورت بقلت صلاتها وصیامها، اے اللہ دے نبی جے فرضی نمازاں ہی ادا کر دیے، نفلی نمازاں دا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر دی، نفلی روزیاں دا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر دی، لیکن اے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، اے دی زبان سچی ہے، اے دی زبان کھری ہے، اے دی زبان اچھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہیاں فی الجنہ، اے عورت جنت اندر جائے گی۔ پھر میں انج کیوں نہ کہہ دیاں او جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، ایک لفظ بھی نہیں سی کدے کولوں بولیا، او جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، او جد بھی بولے اپنی مرضی نال نہ بولے، او جد بھی بولے جد بھی بولے موتے رولے، او بنا وعدے نہیں سے سونا کدے بولیا، او جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خصلتان، دو عادتاں ایسیاں لوگوں، دو خوبیاں ایسیاں لوگوں، اخف علی الزہر، جڑیاں زہری طور تے بڑیاں ہلکیاں نے، بڑیاں خفیف نے، اسقل فی المیزان، ترازو اندر انہاں دا بڑا وزن ہوئے گا۔ او کیڑیاں دو عادتاں نے لاہور دے روشن ضمیرو، میرے آقا کی فرماندے نے طول الصمت، اے بندہ خاموش رہندے، گونگا شیطان نہیں بندا، حق تے بول دے لیکن لچر گفتگو نہیں کردا، فضول گفتگو نہیں کردا، بےہودہ گفتگو نہیں کردا، طول الصمت، خاموش رہندے۔ اے نیکی جدوں میزان اندر رکھی جائے گی، ترازو اندر رکھی جائے گی، یہ نیکی بڑی وزنی ہوئے گی۔ دوسری عادت دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق الحسن، اچھا اخلاق جدوں میزان اندر رکھیا جائے گا، ترازو اندر رکھیا جائے گا، اس عادت نو اے عادت بھی بڑی وزنی ہوئے گی۔ میں شکر گزار ہاں حاجی صاحب دا، حاجی جوید محمدی صاحب دا اور اکرام الحق اسری صاحب دا، قیوم بھائی صاحب دا اور ارباب انتظامیہ دا۔ حاجی صاحب نے میرا وعدہ تسی عشاء تو فوراً بعد آ، لیکن میں مدرسے دے معاملات اندر کچھ تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا، اور ویسے بھی رستے اندر کوئی تھوڑا جہا مسئلہ بن گیا جی دی وجہ تو ٹائم نہ پہنچ سکیا، دیر آئی درست آئی۔ اللہ رب العزت جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔